السلام علیکم ویورز، میں نہیں جانتی کہ آپ میں سے کتنے لوگ یہ سننا چاہتے ہیں، پر اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ایک دن آپ کی زندگی میں کوئی آئے گا جو آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، جو آپ کو پیار کرنا سکھائے گا، آپ کو جینا سکھائے گا، زندگی کے اور رشتوں کے اصل معنی سکھائے گا، آپ کو اس بات کا احساس دلائے گا کہ صبر کرنے اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے آپ کی زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے منصوبے بہترین ہیں۔ بے شک اس نے ہمیں جوڑے بنا کر پیدا کیا اور بے شک اس کی پسند لاجواب ہوتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کو ہی کرنے دیں، خود اس بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیں، خود وہ فیصلے کرنا چھوڑ دیں جن کے انجام تک کا علم نہ ہو آپ کو۔ ایسے آپ کسی کے ہاتھوں ٹوٹیں گے نہیں۔ اللہ تو سب جانتا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کس کے لیے کیا بہتر ہے، پر ہم نہیں جانتے۔ وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، وہ ایک دن سب ٹھیک کر دے گا۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جہاں مایوسی کی اندھیر نگری میں لوگ ڈوبے ہوتے ہیں، جہاں کسی کے تسلی بخش الفاظ بھی انگاروں کی طرح چبھتے ہیں، کیونکہ جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں اگلا محسوس نہیں کر سکتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس اللہ ابھی سب سیٹ کر دے، وہ ہماری بے بسی کو فوراً ختم کر دے۔ کیا کبھی بچے کو دیکھا ہے جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے مگر کسی چیز کو لینے کی بھرپور کوشش کرتا ہے؟ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ فوراً حاصل کر لے جو وہ لینا چاہ رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی یہ دیکھا ہے کہ بغیر پگھلے سونا کندن بن گیا ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر چیز ہوتی ہے، اپنے بہترین وقت پر ہوتی ہے۔ تم بھی بے فکر رہو، جس پر چھوڑ چکے ہو وہ تمہیں اس حال میں نہیں رہنے دے گا۔ تمہاری دعا میں قبول کر کے تمہاری زندگی مایوسی سے شکر میں بدل دے گا۔ آپ کا درد ختم نہیں ہو رہا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک ہی چیز کی طلب مسلسل آپ کو گھائل کر رہی ہے، آپ کی خاموشی کے پیچھے کے صبر سے۔ اللہ خوب واقف ہے۔ درد بھری راتوں میں تڑپتا ہوا بھی بس اللہ ہی نے آپ کو دیکھا ہے۔ تو کیا یہ آپ کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ فرماتا ہے، صبر کرو، تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ صرف الفاظ ہی نہیں ہیں، کسی بے بس کے لیے امید ہے، کسی پریشان کے لیے خوشی ہے، کسی اکیلے کے لیے ساتھ ہے، کسی روتے کے لیے آس ہے، کسی گمراہ کے لیے تاکید ہے، کسی ظالم کے لیے دھمکی ہے۔ بعض اوقات ہم کسی درد میں شدت سے روتے ہیں، اچانک چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی اندر سے دلاسا دیتا ہے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ اس کی دیری کو اس کا انکار کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیا پتہ اسی میں تمہاری خیر ہو۔ تمہاری دعا ضائع نہیں ہو رہی، بس کچھ قبولیت میں بہت وقت لگا دیتی ہیں۔ اور پتہ ہے کون سی دعائیں قبولیت میں وقت لگاتی ہیں؟ جن کے لیے تمہارا مانگنا اس کو پسند آ جاتا ہے، جن پر وہ کن کا سوچ چکا ہوتا ہے۔
تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو یہ سوچ سوچ کر کہ اللہ کی قبولیت کے دروازے تمہارے لیے اب تک بند ہیں؟ اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی وسیلہ نہ بنانا ہوتا تو وہ تمہیں اپنے در کا پتہ بھی نہ دیتا۔ اس کی رحمت کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ کوئی اس کے در پر آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے۔ ابھی تک اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو مطلب دعا مانگتے رہنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ بھی تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگتے ہو۔ اپنے رب پر یقین رکھو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جائے، اس کہانی کا اختتام کبھی بھی آنسوؤں پر نہیں ہو سکتا۔ جب خالی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی جائے تو پھر وہ جھولی خالی نہیں چھوڑتا، وہ دعائیں ضائع نہیں کرتا، بس عطا مختلف طریقے سے کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہے، اللہ ان کا اختتام بھی یقین پر ہی کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اس رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک آسان ذریعہ ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ آگے سے سوال نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ کیوں، کیسے، یہ نہیں کہتے کہ تمہاری غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کہ جو تم محسوس کرتے ہو وہ تمہارا وہم ہے، تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ تو بس سنتے رہتے ہیں اور تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بندے تو کیوں دنیا والوں سے امید لگاتا ہے کہ وہ تجھے سمجھیں گے؟ میں ہوں نا، تو مجھے بتایا کر، میں تیری ہر بات سنوں گا اور شک کیے بنا تجھ پہ یقین کروں گا۔ کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم زبان پہ لانے سے ڈرتے ہیں کہ نہ جانے یہ لوگ کیا باتیں کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کرتے۔ انہیں تو سب پہلے سے علم ہوتا ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میرے علاوہ میرے بندے کا کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں واپس بھیجتے۔
اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے، اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل۔ جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دی، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا ضرور۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تم ایسے لوگوں میں نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہارا رب تمہاری پریشانیوں سے بہت بڑا ہے۔